کیا آپ جانتے ہیں پاکستان کے کون کون سے جرنیل، سیاستدان اور بیوروکریٹ بیرون ملک زندگی گزار رہے ہیں؟ پاکستان کے وہ کون سے وزیر اعظم گزرے ہیں جنہوں نے کرسی اقتدار چھوڑتے ہی امریکہ کا ٹکٹ کٹوایا اور وہیں کے شہری بن کے رہنے لگے؟ کون سی سیاسی جماعت کے سربراہ نے غیر ملکی شہریت حاصل کرنے کے لیے اپنا جعلی نام درج کروایا اور وہ موصوف آج بھی گوروں کے دیس مزے سے رہ رہے ہیں؟ اور ہاں، ہماری فوج کے کون کون سے جنرلز ملک سے باہر لگژری لائف گزارتے نظر آتے ہیں؟ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم پاکستان کی اعلیٰ ترین عسکری و سیاسی شخصیات کے بارے میں جاننے والے ہیں جو پاکستان چھوڑ کے بیرون ملک سیٹلڈ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس اور میں ہوں کنزا فرمان۔ آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں ملے گا۔ سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف پچھلے 6 سالوں سے سعودی عرب کے شہر ریاض میں مقیم ہیں اور وہ اس وقت اسلامی ممالک کے فوجی اتحاد کے کمانڈر ان چیف کے طور پر اپنی خدمات دے رہے ہیں۔ یاد رہے کہ اسلامک نیٹو کہلائے جانے والے اس اتحاد میں سعودی عرب اور پاکستان سمیت عرب امارات، کویت، لبنان، مصر، ملیشیا، اردن، ترکی، قطر، عمان، افغانستان اور بنگلہ دیش سمیت کئی ممالک شامل ہیں۔ پاکستانی تاریخ کے سب سے زیادہ مقبول آرمی چیف جنرل راحیل شریف جب ریٹائرڈ ہو گئے تو سعودی عرب کی جانب سے اس خواہش کا اظہار کیا گیا کہ وہ اسلامک ملٹری کاؤنٹر ٹیررزم کولیشن کی سربراہی کریں۔ اس وقت پاکستان کے وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے بتایا تھا کہ جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف کو مسلم ممالک کے فوجی اتحاد کی سربراہی میں سعودی عرب نے خصوصی دلچسپی ظاہر کی ہے، جس کے بعد بری فوج کے سابق سربراہ نے NOC جاری کرنے کی درخواست دی۔ اس وقت حزب مخالف کی دوسری بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف کو 39 مسلم ممالک کی فوج کا سربراہ بنوانے کے خلاف تھی۔ PTI کا موقف تھا کہ ایسا کرنے سے پاک ایران تعلقات میں خرابی کا امکان ہے۔ تب عمران خان کی ٹیم اس معاملے کو پارلیمنٹ تک لے کر گئی، تاہم یہ معاملہ پارلیمنٹ میں زیر بحث لائے جانے سے پہلے ہی حکومت نے جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف کو NOC جاری کر دیا تھا۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم شوکت عزیز مشہور بینکر ہے۔ وہ مشرف دور میں 3 سالوں تک وزارت عظمیٰ کے عہدے پر کام کرتے رہے جبکہ وہ اس سے قبل وزیر خزانہ ہوا کرتے تھے۔ شوکت عزیز کی ساری فیملی لندن میں رہائش پذیر ہے جہاں وہ مختلف اداروں سے وابستہ ہیں۔ معین قریشی ویسے تو پاکستانی تھے لیکن انہوں نے 1956 میں پلاننگ کمیشن آف پاکستان سے استعفیٰ دے کر امریکہ کے لیے رخت سفر باندھا اور پھر ساری زندگی US سٹیزن رہے۔ یہاں انہوں نے ورلڈ بینک اور IMF سمیت کئی عالمی اداروں میں اعلیٰ عہدوں پر کام کیا۔ جولائی 1993 میں معین قریشی 90 دن کے لیے نگراں وزیر اعظم بنائے گئے۔ تب ہمارے پریس میں ایسی سرخیاں لگائی جاتی ہیں کہ پاکستان نے امریکہ سے وزیر اعظم امپورٹ کیا ہے۔ اڑن کھٹولے سے پاکستان آنے والے PM معین قریشی نے الیکشن کروائے اور پھر نئی حکومت سازی کے بعد واپس واشنگٹن چلے گئے۔ میں اپنی ایک ویڈیو میں آپ کو معین قریشی کا ایک واقعہ سنا چکی ہوں۔ شیخ رشید بتاتے ہیں کہ جب نگران حکومت بننے والی تھی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک پتلی سی شیروانی اور اچکن تیار کروائی گئی۔ شیخ رشید نے سرکاری اہلکاروں سے پوچھا کیا کوئی لیڈی پرائم منسٹر بننے والی ہے تو جواب ملا نہیں، معین قریشی نگران وزیر اعظم بنائے جا رہے ہیں۔ معین قریشی بینکر اور بیوروکریٹ تھے اور انہوں نے اپنی ساری زندگی ملک سے باہر گزاری۔ معین قریشی نے لاہور پہنچ کر اپنے والد کی قبر پر فاتحہ پڑھنی تھی۔ کسی بھی سرکاری آفیسر کو جب معین قریشی کے والد کی قبر نہ ملی تو شیخ رشید کی تجویز کے مطابق معین قریشی کے والد کے نام سے قبر کا کتبہ بنوا کر کسی بھی انجان قبر پر نصب کر دیا گیا۔ میانی صاحب قبرستان میں زبردست تیاریاں کی گئیں اور یوں ملک پاکستان کے نگران وزیر اعظم نے اپنے والد کی قبر پر فاتح خوانی کی۔ 6 سالوں تک افواج پاکستان کی کمان سنبھالنے والے جنرل اشفاق پرویز کیانی کے بارے میں کئی متنازع خبروں کا ایک جمعہ بازار ہمارے سوشل میڈیا پر لگا رہتا ہے۔ ایک برطانوی صحافی جیمز ڈی کرکٹن کی جانب سے یہ دعویٰ کرنے کی دیر تھی کہ سابق آرمی چیف اشفاق پرویز کیانی لاکھوں ڈالرز کے سوئس اکاؤنٹ ہولڈر ہیں، تو پاکستان میں فوج مخالف ٹولے
نے ان کی جانب اپنی توپوں کے رخ موڑ دیے۔ غیر ملکی صحافی تو یہاں تک دعویٰ کر گئے تھے کہ جنرل اشفاق کیانی نے آسٹریلیا میں اپنا پرائیویٹ آئلینڈ یعنی جزیرہ خرید رکھا ہے اور ان کے بھائی کے اہل و عیال عیاشی والی زندگی جی رہے ہیں۔ دی نیوز سے وابستہ سینئر صحافی انصار عباسی کے مطابق جنرل کیانی سے متعلق تمام خبریں فیبریکیٹڈ اور جھوٹ کے پلندے کے سوا کچھ نہیں۔ میں ذاتی حیثیت میں جنرل کیانی کو جانتا ہوں۔ اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد سابق آرمی چیف نے راولپنڈی میں اپنا گھر بنایا جہاں وہ رہائش پذیر ہے۔ جنرل کیانی کی ملک سے باہر نہ تو کوئی پراپرٹی ہے اور نہ ہی ان کی فورن بینک اکاؤنٹ ہے۔ پاکستان عوامی تحریک اور منہاج القرآن انٹرنیشنل کے سربراہ ڈاکٹر طاہر القادری 2002 کے جنرل الیکشن میں MN بنے تھے، لیکن انہوں نے 2004 میں پرویز مشرف کے بیک وقت آرمی چیف اور صدر پاکستان 2 عہدے رکھنے پر احتجاج کرتے ہوئے قومی اسمبلی کی نشست سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ انہوں نے صرف اسمبلی ہی نہیں بلکہ پاکستان بھی چھوڑ دیا اور کینیڈا جا کر سیٹلڈ ہو گئے، جہاں چند سال بعد انہیں وہاں کی نیشنلٹی بھی مل گئی۔ سینیٹر پرویز رشید نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں کہا تھا کہ ڈاکٹر طاہر القادری نے عبدالشکور قادری کے نام سے کینیڈا کی شہریت حاصل کی۔ ایسا فراڈ کرنے پر نادرا کو طاہر القادری کا قومی شناختی کارڈ بلاک کر دینا چاہیے، جس پر چیئرمین نادرا طارق ملک کا کہنا تھا کہ طاہر القادری نے فراڈ پاکستان میں نہیں بلکہ کینیڈا میں کیا ہے اور کینیڈین شہریت کے معاملے پر طاہر القادری کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتے۔ مہاجر قومی موومنٹ کے بانی قائد تحریک الطاف حسین اب تو پاکستانی سیاست سے تقریباً واش آؤٹ ہو چکے ہیں۔ واضح رہے کہ ان پر 21 دسمبر 1991 کو قاتلانہ حملہ ہوا، جس کے چند ماہ بعد وہ ملک چھوڑ کر برطانیہ منتقل ہو گئے۔ لندن پہنچتے ہی الطاف حسین نے اسائلم یعنی سیاسی پناہ کی درخواست دی۔ کئی سال کے انتظار کے بعد 2002 میں برطانیہ نے الطاف حسین کو اپنی شہریت دے دی اور اب وہ برطانوی شہری بن کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ پاک آرمی کے سابق سپہ سالار اور صدر پاکستان جنرل پرویز مشرف اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد سیاست میں بھرپور کردار ادا کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے 2013 اور 2018 کے جنرل الیکشن میں اپنے نامینیشن پیپرز بھی جمع کروائے تھے، لیکن ROs نے انہیں الیکشن لڑنے کے لیے نااہل کر دیا۔ جنرل پرویز مشرف پر سنگین قسم کے مقدمات تھے، جن کی وجہ سے انہوں نے اپنی زندگی کے آخری چند برس متحدہ عرب امارات میں گزارے۔ تاہم انہوں نے کسی بھی ملک کی شہریت نہیں لی تھی۔ پاکستان میں پہلی مرتبہ جمہوریت پر شب خون مارا گیا تو اس کے سب سے بڑے بینیفیشری سکندر مرزا تھے۔ ایک رات جنرل ایوب خان کے آرڈرز پر عمران خان کے خالو جنرل واجد علی برکی نے صدر سکندر مرزا کو بیڈ روم سے نکال کر لاتوں اور مکوں سے خوب پیٹا اور پھر ان سے زبردستی استعفیٰ لے کر لندن جلا وطن کر دیا گیا۔ چونکہ ان کی معمولی سی پینشن پر گھر کا گزر بسر مشکل تھا، لہٰذا سابق صدر پاکستان لندن کے ایک ہوٹل میں جاب بھی کرتے رہے۔ سکندر مرزا پاکستان کے وہ بدنصیب حکمران تھے جنہیں اپنے ملک کی مٹی میں دفن تک ہونا نصیب نہ ہوا۔ بہادر شاہ ظفر کا یہ شعر، کتنا ہے بدنصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ ہمارے پہلے صدر پر صادق آتا ہے۔ وہ 13 نومبر 1969 کو اپنی 70ویں سالگرہ پر لندن میں دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے تھے۔ صدر یحییٰ خان نے ان کے جسد خاکی کو لندن سے واپس پاکستان لانے کی اجازت تک نہ دی۔ شاہ ایران کو سکندر مرزا پر ترس آیا تو انہوں نے مرحوم صدر کی میت کو تہران منگوایا اور یہاں پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ انہیں آسودہ خاک کر دیا گیا۔ پاکستان میں سب سے پہلے غدار قرار دیے جانے والے بنگالی وزیر اعظم حسین شہید سہروردی فیلڈ مارشل ایوب خان کے دور حکومت میں ایگزائل میں رہے۔ مسٹر سہروردی اپنی جلا وطنی کے دوران لبنان کی کیپٹل بیروت کے ایک ہوٹل میں مردہ پائے گئے۔ ان کی موت ایک معمہ ہے اور اتنے برس گزر جانے کے بعد بھی ان کے قاتلوں کا کوئی اتا پتہ نہیں۔ حسین شہید سہروردی کو کراچی میں مزار قائد کے احاطے میں دفن ہونے سے روکا گیا تو پھر انہیں بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ میں سپرد خاک کیا گیا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ قائد اعظم اور گاندھی میں سے کون بڑا لیڈر تھا تو یہاں اوپر کلک کریں۔ جنرل سید عاصم منیر کے فیکٹس کے لیے یہاں نیچے اور علامہ اقبال کے فیملی بیک گراؤنڈ پر تفصیلی ویڈیو آپ کو یہاں ملے گی۔ ویڈیو کو لائک شیئر کریں، الیکشن باکس سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔